لہٰذا یہ جو ایک خوفناک جنگل ہے، یہ جو خوفناک ریگستان ہے، اس ریگستان کا نام کیا ہے جس میں آپ رہتے ہیں؟ اس ریگستان کا نام ہے، چاہے آپ شمالی امریکہ میں رہیے، آسٹریلیا میں رہیے، بر صغیر میں رہیے، اس ریگستان کا نام ہے گھنے جنگل کا اندھیرے، جہاں پر ہر قسم کی بلائیں موجود ہیں، غیبت کبریٰ۔ جس نے احساس کر لیا کہ میں اس جنگل میں ہوں، اس ریگستان میں ہوں، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا، چراغ ہدایت الہی میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، نہیں ہے، اس بات کو ماننا سیکھیے۔ اب امام کو اس بات کا احساس تھا کہ نہیں تھا کہ غیبت کبریٰ میں آپ رہیں گے، اس ریگستان میں، اس گھنے جنگل میں، ڈراؤنے خوفناک جنگل میں آپ گزاریں گے اپنی زندگی کے ایام، جس کا نام ہے غیبت کبریٰ۔ جب آپ کا امام آپ کے سامنے نہیں ہوگا، امام کو علم تھا۔ اب جب علم تھا تو اب یہاں دیکھیے کہ امام نے ڈھیروں زیارتیں کیوں بتائیں۔ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھنے جنگل میں جا رہے ہو، اندھیرے ریگستان میں جا رہے ہو، مختلف قسم کے موذی درندے، چیر پھاڑ کے کھا جانے والے جانور ملیں گے، لہٰذا یہ اپنے ساتھ بیٹری سیل، ٹارچ، فلورسنٹ لائٹ، بلب، چراغ لے کر جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سب کے سب رستے میں کام آئے گا۔ دینے والی ذات اگر امام معصوم کی ہے اور لینے والی ذات ان کے چاہنے والوں کی ہے، شیعیان امیر المومنین کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشعلیں اور وہ چراغ جو ائمہ نے آپ کو دیا ہے، ان کی روشنی کو استعمال کر کے اپنے راستے کو ڈھونڈیے، کسی اور کے دماغ کے مطابق مت چلیے۔ آپ کربلا کے ساتھ کس کے ذریعے متصل ہیں؟ زیارت عاشوراء، امین اللہ، جامع کبیرہ، آل یاسین، رجب کی زیارت، نیمہ شعبان کی زیارت، بقرعید کی زیارت، عید کی زیارت، ان کے ذریعے متصل ہیں۔ وہ ہمارے وہاں پہ یہ ہوتا تھا تو وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے، خدا پوچھے گا قیامت میں مفادی تھی کہ نہیں تھی؟ شیخ عباس قومی بیچارہ، یہ بندہ خدا مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، یہ جب اس وقت 60-70 سال پہلے مفاتیح الجنان لکھ کے چلے گئے، 50-60 ہزار گھنٹے لگا کر اپنے، کہ جب کمپیوٹر تھا، نہ گوگل تھا، نہ سافٹ ویئرس تھے، کہاں سے دعائیں نکال کے رکھی، تو وہ تم کھول کے نہیں دیکھ سکتے، گھر میں تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں اماں دادی پڑھتی تھی، اور وہ تو کہتے ہیں امی سے اور دادی سے کبھی مانگ لیتے کہ زیارت عاشوراء فہرست میں کبھی دیکھ لیتے، کبھی سمجھا کہ امام سجاد کا مزاج کیا تھا، دعائے مکارم الاخلاق کھول کر کیوں نہیں پڑھی؟ تو میں اگر بد عملی کی ترویج کر رہا ہوتا تو میں آپ کو عمل کی بنیاد جو کہ علم ہے اس کی طرف نہیں لا رہا ہوتا، بد عملی کی ترویج نہیں کر رہا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کی بہت سی دکانیں ان کا شٹر گر جائے۔ آپ آئیں کس کی طرف؟ آپ کے مولانا یہ جو آپ نے بات کی زیارت سے ٹکرا رہی ہے، آپ بات کریں، سوال کریں کس طرح سے؟ مولانا یہ تو حدیث سے ٹکرا رہی ہے، یہ اصول کافی کی اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے جہاں پر وعدہ طفلی کیا، آپ کی یہ بات زیارت عاشوراء کے فلاں لفظ سے ٹکرا رہی ہے، آپ کی یہ بات 5ویں 6ٹھے امام کی حدیث کامل الزیارہ سے۔ مولانا آپ نے کہہ دیا کہ امام حسین کے زخموں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، مقصد کو سمجھو، تو امام باقر تو زخموں کو گن کے بتا رہے ہیں، تو آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں امام؟ تو اگر یہ عام ہو جائیں گی چیزیں ہمارے معاشرے میں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا چیز کام کی ہے، کیا چیز کام کی نہیں ہے۔ لہٰذا اور عبادت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو واقعاً سید الشہداء کی یاد میں آنسو بہائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سید الشہداء اس کے دل پر، قلب پر لطف و کرم نہ کریں، وہ عمل کی طرف آئے گا۔ اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں نمازیں، آپ کے گھر کی خواتین پردہ کرتی ہیں، تو یہ ہم میں آپ میں دم ہے اور طاقت ہے یہ کر سکیں، یہ سید الشہداء کے نور کی برکت کی وجہ سے ہے سب کچھ۔